بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری لسانی۔ صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہوتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کہیں بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر دو، صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد۔ نمبر تین، حیض کے بعد۔ نمبر چار، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں، اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دے، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، دونوں چیزیں۔ اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہو، سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دے، خواہ کوئی خواب یا فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں کہ نہیں وہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں۔ جنبی کے بالوں کا
حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. فرمانے لگی ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی. یعنی وہ یہ تو کہہ رہے کہ عورتیں بال کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہے کہ عورتیں بال منڈوا لیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے. غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں، دونوں کی نوعیت فرق ہے. اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی قل ہوا ادا، اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے. لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے. یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے. بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر خرچ کے صاف کر دیا جائے کپڑا صاف ہو جائے. لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے. لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے. ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں. بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف. تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے. اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں. پیچھے سے بال جو ہے اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے، نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں، اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی پھر دھو لیں. شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی اسکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، 3 دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے.
रब इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, या रब्बुल आलमीन दुनिया में भी हमें सच्चाई के मकाम पे दाखिल कर और सच्चाई के मकाम से ही निकाल, और अपने पास से मददगार कुव्वतें फराहम कर। नेकी के जिस काम को हम लेकर चले हैं या अल्लाह इसको कबूल कर ले और इसके अंदर बेपनाह बरकतें डाल दे और इस खैर में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाए। या रब्बुल आलमीन तो हमें जहां भी ले जा बरकत के साथ ले जा। या अल्लाह हम चाहे अपने घर के अंदर हो चाहे कहीं बाहर हो, या अल्लाह हर जगह हम पर अपनी बरकतों का नजूल फरमा। रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंजिलीन। या रब्बुल आलमीन हर तरह के हासिदों से, मुफसिदों से, हमारे दुश्मनों से हमें महफूज रखना। रब्बिंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, अल्लाह सबसे बड़े दुश्मन से महफूज रखना। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। या रब शैतान की उकसाहटों से बचाना। या अल्लाह इस बात से भी बचाना कि वो हमारे पास आए और हमारे अंदर वसवसे डाले। या रब्बुल आलमीन तू हमें बख्श दे, तू हम पर रहम फरमा। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को नमाज का पाबंद बना दे। या अल्लाह तो हमारी दुआएं सुन ले, हमारी औलाद को हिदायत दे दे। अल्लाह हमारे पीछे उन्हें हमारा सदका जारिया बना दे। अल्लाह इनकी नस्लों में ईमान को बाकी रख। या रब्बुल आलमीन हमें भी बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारी औलादों को बख्श दे, हमारे अजीजों दोस्तों रिश्तेदारों को बख्श दे और क़यामत के दिन सारे मोमिनों को बख्श दे। या रब्बुल आलमीन तो हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी सालिहीन का साथ अता फरमा और हमें जन्नत के वारिसों में शामिल कर दे और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना। अल्लाह अपनी सारी नेमतों पर हमें शुक्र अदा करने वाला बना जो तूने हमें अता की, हमारे वालिदैन को अता की, और हमें अपनी रहमत के साथ नेक बंदों में शामिल कर लेना। या अल्लाह हमारी औलाद की इस्लाह कर दे, अल्लाह उन्हें ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें तकवा अता कर, उन्हें हया अता कर, तू उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें हमारा इताअत गुजार बना, वालिदैन का वफादार बना। या अल्लाह उन्हें दीन ईमान अता फरमा, उन्हें दीन ईमान पर फख्र अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई अता फरमा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ऐ हमारे रब हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरी तरफ हमने रुजू किया और तेरी ही तरफ हमने लौटना है। तो हमारा लौटना बहुत खुशगवार कर देना। अल्लाह मौत बहुत आसान कर देना, कब्र के अजाब से बचा लेना, हमारी कब्रें रोशन कर देना, जन्नत का बाग बना देना। या रब्बुल आलमीन हशर के दिन अमन के साथ उठाना, अपने अर्श का साया नसीब करना और हम पर अपना नूर तमाम कर देना। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ हमारे रब हमारे लिए अब हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज पर खूब कादिर है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब हमें हमारे अज़वाज, हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता कर और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। अल्लाह हमारी औलाद को हर तरह के शर से महफूज रख, हर बीमारी से, हर गुमराही से महफूज रख। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह हम पर सब्र डेल दे। जो चीजें हमें जिंदगी में पसंद नहीं, जो चीजें हमारे लिए मुश्किल हैं, या अल्लाह उनके मामले में हमें सब्र अता कर और हमें इस हाल में मौत दे के हम मुसलमान हों, तुझसे अच्छा गुमान रखने वाले हों, आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हों। अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा न करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देना, हमें आग के अजाब से बचाना। अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, हकीकत में गुनहगार हैं, ये सिर्फ मुंह की बात नहीं। अल्लाह सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हम अपनी खताओं का इतराफ करते हैं, हम अपनी कोताहियों का, अपनी भूल चूक का, अपनी नासमझी कम अक्ली बेवकूफियों का। या अल्लाह जो हमने तेरे हक में कोई भी कोताही की तो हमें माफ फरमा दे। रब्बना अग़फ़िर लना दुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारे गुनाहों को और हमारे मामले में हमारी ज्यादतियों को बख्श दे, हमें साबित कदम रख और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई कीना न रख जो ईमान लाए। ऐ हमारे रब बेशक तू बेहद शफ़क़त करने वाला,
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین، جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین، تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین، اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے، یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے، اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین، تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا رب العالمین، ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ، تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا، اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے، اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر، یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے، اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے، اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے، اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ علم عطا کر۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے۔
یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا، یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے وہ آسان ہو جائے، اللہ ہماری ساری مشکلات آسان، اللہ ہر مشکل آسان، اللہ ہر مشکل آسان، اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا، اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا، اللہ دشمن کے غلبے سے بچا، اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، اللہ شرک سے بچا، اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے، یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے، اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے، یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں، یا اللہ تو وہ خیر عطا کر، اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا، یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے، یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا، یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا، یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا، یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے، اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے کا، اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں، یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا، اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے، یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا،
یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا۔ یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا، یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے۔ اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے۔ یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا۔ اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے۔ یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز۔ یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصیبتنا في ديننا ولا تجعل مصیبتنا في ديننا ولا تجعل مصیبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم ولا تسلط علينا من لا يرحم ولا تسلط علينا من لا يرحم۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہم ہمارے پھر تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا، ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ